بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں پھر 15 شعبان یعنی شب برات سے متعلق آپ لوگوں کے سامنے کچھ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، اس رات میں قبرستان جانے کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کا یہ حال ہے کہ اس رات میں قبرستان وہ جائیں گے ہی جائیں گے، جبکہ قبرستان جانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف زندگی میں، آپ کی حیات میں ایک ہی بار ثابت ہے۔ آپ نے اس کام کو بار بار عمل نہیں کرا، بار بار نہیں کر کے دکھایا۔ پھر اس کے بعد اگر چلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کرا تو صحابہ کرام تو پھر اس عمل کو پکڑتے نا۔ صحابہ کرام نے بھی نہیں، نہ ابو بکر صدیق ہیں، نہ عمر فاروق ہیں، نہ عثمان غنی ہیں، نہ حضرت علی ہیں، لیکن ان بڑے صحابہ کے بعد جو آتے ہیں بڑے صحابہ، ان کا بھی یہ عمل نہیں ہے۔ ان کے بعد تبع تابعین آتے ہیں، ان کا بھی یہ عمل نہیں ہے۔ بزرگان دین آتے ہیں، ان کا بھی عمل نہیں ہے۔ اس لیے قبرستان کو ہر سال جانا، اپنے اوپر التزام اور لازمی سمجھنا، یاد رکھو یہ پلے درجے کی اقامت ہے، حماقت ہے یہ پلے درجے کی۔ اس لیے آپ اگر ایک بار چلے گئے ہیں تو ایک بار چلے گئے، سنت ادا ہو گئی۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں اکیلے اٹھ کر گئے تھے۔ وہ مشہور حدیث نہیں بیان کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاں باری تھی، آپ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے سوئے تھے، اتنی دیر سوئے تھے کہ جتنی دیر آدمی کی نیند لگی اور اٹھ گئے ہوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چھپکے سے رات کی تنہائی میں بغیر بتائے ہوئے مدینہ میں جو جنت البقیع قبرستان ہے، اس قبرستان میں آپ تشریف لے گئے۔ تشریف لے جانے والے کے بعد مردوں کی میت کے لیے آپ جو ہے دعا کرنے لگے، تو حضرت عائشہ کو خیال ہوا کہ ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، تو آپ دوڑتی ہوئی واپس چلی گئیں۔ واپس چلی جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پھر وہ واپس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچی پہلے، اور پہنچنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچے اور دیکھا کہ حضرت عائشہ ہانپ رہی ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے منہ پھیرا ہوا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ، تم سمجھتی ہو کہ میں نبی ہونے کے بعد تمہارے اوپر ظلم کروں گا، میں تمہارے اوپر ناانصافی کروں گا؟ نہیں، بلکہ یہ وہ رات ہے، یہ وہ 15ویں شب کی رات ہے، شب برات نہیں کہا، 15ویں شعبان کی رات ہے، جس میں بنو کلب کی بکریوں کے برابر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو سوچیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بار گئے نا، ہم ہر رات جا رہے ہیں، اکیلے میں گئے، تنہائی میں گئے، کسی کو بتایا بھی نہیں ہے، اور یہاں تو میلے لگا کر جا رہے ہیں قبرستان میں، اور وہ بھی رات کی تنہائی میں نہیں جا رہے ہیں، بس مغرب بعد عشاء بعد فوراً گئے۔ کبھی آپ اکیلے میں جائیں تنہائی میں یہ نہیں کرا کہ قبرستان نہیں جانا چاہیے، قبرستان جانا چاہیے، اس سے دنیا کی لذت ختم ہوتی ہے، آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم دیکھا کرا کرو، قبرستان جایا کرا کرو، قبرستان جانے کے بعد ان قبر والوں سے بھی دیکھا کرا کرو۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ قبرستان جاؤ، اپنی موت کو یاد تازہ کرو اور اپنی آخرت کو یاد کرو۔ تو اس لیے ہم یہ نہیں کہتے ہیں، لیکن اسی شب رات میں، اسی شب برات میں، اسی 15ویں شعبان کی رات میں اپنے اوپر یہ قبرستان جانا لازم کیوں سمجھ لیتے ہیں، کیوں ضروری سمجھ لیتے ہیں؟ اس لیے اس کام سے بھی ہمیں بچنا ہے، اس رات میں قبرستان میں جانا اپنے آپ کو ضروری نہیں سمجھنا ہے۔ اور دوسری چیز وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اس رات میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مردوں کی روحیں واپس آتی ہیں، مردے جو چلے گئے اس دنیا سے، جن کے لوگ چلے گئے ہیں، یا کسی کے شوہر چلے گئے ہیں، کسی کے نانا نانی چلے گئے ہیں، یا کسی کے ماں باپ چلے گئے، تو وہ یہ گمان کرتے ہیں، ایسا تصور کرتے ہیں کہ وہ روحیں واپس آتی ہیں۔ یاد رکھو یہ بے معنی بات ہے، بے مقصد بات ہے، اس کی کوئی لوجک نہیں ہے۔ مردے واپس نہیں آتے ہیں، اور وہ پھر ان کے نام کی فاتح دلائی جاتی ہے، ان کے نام کی ایک الگ ڈش بنائی جاتی ہے، ان کے نام کی ایک الگ ڈش بنائی جاتی ہے، اور ان کے نام کی ایک الگ ڈش بنائی جاتی ہے، تاکہ مردوں کو جو پسند ہو وہ دیکھیں، وہ آئیں۔ اور اس واسطے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ راستے پر نہ بیٹھنا، اپنے گھر کو صاف رکھنا، اپنے گھر کو پاک رکھنا، اپنے گھر کو دھل کر رکھنا، اگربتی لگا کر رکھنا۔ مردے آئیں گے، اگر اس طرح گھر کو نہیں کرا، راستے پر بیٹھے رہے، دہلیز پر روکے رہے، تو وہ مردے نہیں آئیں گے۔ یاد رکھو یہ بالکل ہندوانہ قسم کی باتیں ہیں، یہ اس طرح اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھو اگر آپ کا کوئی شخص نیک ہے یا بدکار ہے، نیک ہے یا گنہگار ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ اس کی جگہ جو ہے اگر نیک ہے تو علیین ہے، اور اگر وہ گنہگار ہے تو سجین ہے۔ تو اگر وہ نیک ہے تو وہ باغیچوں میں رہ رہا، کہاں وہ مزے کی زندگی کاٹ رہا ہے،
تو وہ مزے کی زندگی کاٹ کر کے وہ آپ کی سڑی ہوئی بریانی تھوڑی نہ کھانے آئے گا، یا سڑے ہوئے آپ کے وہ پکوان تھوڑی نہ کھانے آئے گا۔ اور اگر وہ نیک نہیں ہے یا گنہگار ہے تو پھر وہ سجین میں ہے، وہاں سے وہ جہنم کی اور وہ جو آزمائی اور وہ جو عذاب کی وہ جو ہوگی اس کو جھیل رہا ہوگا، تو فرشتے اس کو آنے نہیں دیں گے، وہ آئے گا نہیں، اس کو آنے نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے یہ سب باتیں کرنا بے مقصد ہے، بے معنی ہے۔ اور دوسری ساتھ ساتھ میں اسی کے بعد میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو قبرستان جانے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، وہاں پر پھول رکھتے ہیں، وہاں پر ہم اگربتیاں جلاتے ہیں، وہاں پر ہم یہ کرتے ہیں، اور بھی وہ سارے کام نوٹنکی باز ہم کرتے ہیں۔ اس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ ہم وہاں پر یہ کرتے ہیں تو وہ عذاب نہیں ہوتا ہے، ہم پھول چڑھا دیتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر خوشبو پھوٹتی ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ ہم موم بتیاں اگربتیاں اس لیے جلاتے ہیں، اور موم بتیاں اس لیے جلاتے ہیں کہ وہاں پر وہ روشنی ہو جائے قبر کے اندر، تو اس کا بھی کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، کوئی اس سے اس کا کوئی مطلب صاف نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر آپ کو یہ خیال ہے کہ ہمارے اس قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، آپ کو اپنے میت کے بارے میں یہ خیال ہے، یہ گمان ہے۔ اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، قبرستان جانے سے بچنا چاہیے، اور اس طرح کا قبرستان میں جا کر کے یہ پھول ہول سول ہار وغیرہ یہ ساری چیزیں ہمیں اس طرح بچنا چاہیے۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس شب رات میں 15ویں شب نے رات جگنے کے لیے مسجدوں میں ڈی جے بھی لگا لیتے ہیں، مسجدوں میں ڈی جے بھی بجاتے ہیں، نعتیں بھی بجاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں مسجدوں کو پوری کی پوری سجاتے ہیں۔ یاد رکھو یہ واہیات قسم کی بات ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت سے کوئی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، کہ فضول خرچی ہے، یہ فضول خرچی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ رافضیوں کی، یہ شیعوں کی یہ ایجاد کردہ بدعتیں ہیں جو ہمارے اندر آج پنپ رہی ہیں، اور وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کچھ اور اس بدعتوں کا نام دے دیا گیا جس کی وجہ سے ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ہم حقیقت کو نہیں جاننا چاہتے ہیں، چاہے وہ کنڈوں کی حقیقت ہوں، چاہے وہ حلوے پکانے کی حقیقتیں ہوں۔ آپ دیکھیں ان تمام چیزوں کے پیچھے اگر گہرائی سے آپ مطالعہ کریں گے تو پھر آپ کو غالباً انداز ہوگا، مجھے تو غالباً کہنا پڑتا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کے پیچھے اگر کوئی ہے ان کا موجد تو وہی شیعہ ہیں، وہی رافض ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔